انیکا نثار, your call. ویسے صاحب ہم اس میں بالکل کوئی تبدیلی نہیں کرنا چاہتے ہیں, اس لیے کیونکہ اموات واقع ہوتی ہیں, ہم لوگ لاکھوں کا چیک لے کر جاتے ہیں وکٹمز کی طرف, اور وکٹمز کی طرف چیک لے کر جانے کے بعد ہمارا سیاسی واہ واہ ہوتی ہے. جب سیاسی واہ واہ ہوتی ہے تو وہ اسی بیسس کے اوپر ہوتی ہے کہ کوئی ٹریجڈی ہوئی ہے, اور اس کے اندر ڈائریکٹلی سیاستدانوں کو اس لیے مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا رہا ہوتا کیونکہ ڈمپر تو کوئی اور چلا رہا ہوتا ہے نا, اس طرح کی, یا کوئی گاڑی انسیف چلا رہا ہے تو کوئی اور چلا رہا ہوگا, تو ڈائریکٹ سیاستدان پہ الزام بھی نہیں جاتا. جو وکٹم ہوتا ہے اس کو پیسے دے کر سیاستدان کی واہ واہ بھی ہو جاتی ہے. تو اس کی طرف کو بہت زیادہ دھیان ہے نہیں. اگر دھیان ہوتا تو ہمیں کراچی کی سڑکیں کھدی ہوئی پڑی ہوئی نظر نہ آتی. اگر دھیان ہوتا تو ہم لوگوں کو سڑکوں کی سیفٹی کے حوالے سے, اور اسپیشلی کون سی گاڑی سڑک پر اتر سکتی ہے اور کون سی گاڑی سڑک پر نہیں اتر سکتی ہے, اس کی انسپیکشن کے حوالے سے, انوائرمنٹ تو بھول ہی جائیں گے نا, صرف سیفٹی آف دا وہیکل کے حوالے سے جو پراپر انسپیکشن ہونی ہوتی ہے وہ ہوتی. اگر مینوفیکچررز کو نوٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے کہ کون سی گاڑی کتنی سیف ہے. ہم یہاں 3 ڈبے کروڑوں روپے کے بیچ رہے ہیں, جس طرف آپ نے بھی اشارہ کیا ہے. اسی طریقے سے دوسرے ممالک کے اندر جو گاڑیاں بک رہی ہیں وہ فل سیفٹی فیچرز کے ساتھ بک رہی ہیں, اور ہمارے یہاں جتنی قیمت ہے اس سے کئی گنا کم قیمت کے اوپر بک رہی ہیں. ہمارے یہاں گاڑی بھی مہنگی ہے, یعنی ہمارا صارف اپنے جیبیں خالی کر کے گاڑی خریدے, اور وہ گاڑی ایسی ہو کہ وہ 3 ڈبے والی ہو, وہ اس کے اندر کوئی سیفٹی فیچر ہی نہ ہو. کتنی گاڑیاں ہیں ہماری یہاں جن کے ایئر بیگز ہیں, چند ہی گاڑیاں ہوں گی, ہر گاڑی میں ایئر بیگ بھی نہیں ہے. اور ایئر بیگ جتنا زیادہ آپ فیچرز ایڈ کرتے جاتے ہیں گاڑی کی قیمت بھی بڑھتی جاتی ہے. تو جو بیس آپ مہران دیکھ لیں, ایک مہران کی ویلیو, ایگزامپل دے رہا ہوں کہ پتہ نہیں 30 سال سے اس کی شیپ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, لیکن اس کی قیمت میں سینکڑوں گنا اضافہ ہو گیا, سینکڑوں گنا. اینڈ انفارچونیٹلی ہوتا رہے گا جب تک ہم لوگ ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کریں گے, جب تک گورنمنٹ نہیں سوچے گی. کیونکہ دیکھیے گورنمنٹ والوں نے ان گاڑیوں میں ٹریول نہیں کرنا ہوتا, نہ تو انہوں نے مہران میں ٹریول کرنا ہوتا ہے, نہ انہوں نے کلٹس میں ٹریول کرنا ہوتا ہے, نہ لیکن انہوں نے روڈ آلٹو میں ٹریول سیفٹی کرنا کو ہوتا ہے. کون انشور کرے گا, نہیں کا؟ ابھی ریسنٹلی ورسز صاحب ایک واقعہ ہوا تھا اسلام آباد کے اندر ہی, ایک ہائی پروفائل پولیٹیکل فگر فرام JUI, ان کی وفات واقعہ جی ہو ہاں. گئی تھی. آپ کو یاد ہوگا, اور وہ یو ٹرن لیتے ہوئے ہوا تھا. اینڈ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہائی پروفائل ڈیتھس ہونے کے باوجود بھی پھر بھی لوگوں کو کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہے. روڈ سیفٹی صرف ایک ہی اتھارٹی نے انشور کرنی ہے, اینڈ دیٹ از دا گورنمنٹ آف دیٹ پروونس ان پرٹیکولر. اور وہ تب کریں گی جب وہ لوکل گورنمنٹ کی طرف جائیں گی. لوکل گورنمنٹ اپنے ارد گرد کے اب وہ تو جتنے بھی جانا پولیس نہیں ہے. والے ہیں ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے. ہاں, تو پیپلز پارٹی, PTI, PMLN کون سی جماعت چاہتی ہے کہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی لوکل گورنمنٹ ہو؟ کوئی بھی نہیں چاہتا. نہیں وہ چاہتا. چاہتے ہیں بس ٹھیک ہے, نالی کے پیسے بھی مل رہے ہیں, گٹر کے پیسے بھی مل رہے ہیں, MLA کو مل رہے ہیں, MPA کو مل رہے ہیں, ان کی واہ واہ ہو رہی ہے. یہاں صرف کھیل سارا واہ واہ کا ہے. مبشر صاحب, سینیٹر ہمایوں محمد, your 2 cents, sir. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کا نعبد و یا کا نستعین. دیکھیں میں اس سارے پرابلم کو میں نے اگر میں اینالائز کروں پاکستان کی ٹریفک, پاکستان کے پرابلم, سو میں اس میں صرف گورنمنٹ کو نہیں مجرم ٹھہراؤں گا. ان کا یہ سب سے بڑا رول یہ ہوتا ہے کہ وہ ریگولیٹ کرے چیزوں کو. جیسے ابھی کہہ رہے تھے کہ گاڑی کی جو سیفٹی ہے فیکٹرز ہیں ان کو ریگولیٹ کرے, گاڑی کی کنڈیشن کیا ہے. جیسے انگلینڈ میں ہر سال MOT ہوتا ہے, وہ آپ ٹیسٹ کرتے ہیں, اگر وہ سیفٹی منیمم سیفٹی فیکٹرز نہیں ہوتے تو آگے نہیں ہوتا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مبشر صاحب, جب آپ گاڑی چلاتے ہیں یا جب میں گاڑی چلاتا ہوں, کراچی بالخصوص اگر آپ دیکھیں, یا لاہور دیکھیں, یا پشاور دیکھیں, یا پنڈی دیکھیں, اسلام آباد تو پرابلی سب سے زیادہ صاف ستھری جگہ ہے. لیکن اسلام آباد کی میں بات بتاتا ہوں, جس طریقے سے گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں, جس طریقے سے موٹر سائیکل چل رہے ہوتے ہیں, سینس ہی نہیں ہے نا لوگوں کو ٹریفک کی. سر انہوں نے کبھی میں آپ کو سچا واقعہ بتاتا ہوں. ابھی 2 ہفتے پہلے میں لاہور سے آ رہا تھا, وڈ یو بلیو آن موٹر وے ایک دم گاڑی رائٹ پر آئی اوورٹیک کرنے کے لیے آگے, میں نے اس کے پیچھے ہانک لگایا. اچھا, میں گزرتے ہوئے, وہ ہوتا ہے نا کہ آپ غصے میں ایک ہانک لگا کے انہیں بتاتے ہو کہ یار کم از کم شیشے میں پیچھے دیکھو. جب میں نے دیکھا وہ 13-14 سال کا بچہ گاڑی چلا رہا تھا, میں نے اس گاڑی کو رکوایا.
میں نے اس کے والد صاحب کو اتروایا, میں نے کہا یار تمہیں ابھی تم لوگ سارے مر جاتے اس میں, گاڑی تم بچے کو دے رہے ہو. کہتے جی وہ سکھانے کے لیے. میں نے کہا یار سب سے پہلے تو بات یہ اس کے پاس لائسنس نہیں ہے, تم اس کو سکھا کیا رہے ہو. نمبر 2 تم اس کو موٹر وے پہ سکھا رہے ہو. خدا کا خوف کرو. اور یہ میں آنیسٹلی دس از واٹ اٹ از. اور میں بہت دفعہ آپ موٹر سائیکل پہ دیکھیں ان لوگوں نے, اچھا ڈرائیونگ لائسنس ہماری جو ہوتی ہے, میں سچ پہ بتاؤں 90%, not 90%, چلو میں ایگزیجریٹ کر رہا ہوں, ایک سگنیفیکنٹ پورشن دے نیور ڈو اے پراپر ڈرائیونگ ٹیسٹ. آہستہ آہستہ شروع ہو رہا ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو آگے کا آوا بگڑا ہوا ہے. جو ٹیسٹ دینے جائیں گے, مجھے یاد ہے میں جب انگلینڈ میں اپنا ڈرائیونگ ٹیسٹ دینے گیا تھا, وہ میرے FRC کے ٹیسٹ سے زیادہ مجھے مشکل لگ رہا تھا. اس میں ایک چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے, یہاں پہ اسلام آباد میں آپ جا کے کبھی ڈرائیونگ ٹیسٹ کر کے دیکھیں گے, 3 چیزیں کھڑی گاڑی کے اندر آپ سے پوچھیں گے, اس کے بعد آپ کو لائسنس دے دیں گے. آپ کو آن روڈ کبھی دیکھیں گے نہیں کہ آپ کیسے چلا رہے ہیں, آپ وہ ریورس پارکنگ کیسے کرتے ہیں, آپ آگے کیسے چلا رہے ہیں, آپ ایک دم بریک کب لگاتے ہیں, کیسے لگاتے ہیں. وہ ایک سینس ہے, اس کا ہمیں کبھی تیاری نہیں ہوتی. تو اگر آپ دیکھا جائے, آئی ایم سوری, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وی آر آل, اچھا گورنمنٹ میں بھی ہماری طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے نا, وہ بھی ہماری طرح کی بیٹھے ہوئے ہیں. پھر پولیٹیشین بالکل صحیح کہتی ہیں کہ بھئی اس میں ہم لوگ واہ کر دیتے دکھانے کے لیے. میرے لحاظ سے بعض دفعہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں, میں یہ سمجھتا ہوں بعض دفعہ ڈمپر والوں کی بھی غلطی نہیں ہوتی, غلطی موٹر سائیکل یا کار والوں کی ہوتی ہے. جسٹ بیکاز دے آر اے اسمالر کار دے بیکم اے وکٹم. میں وہی کہہ رہا ہوں, یہاں پہ ستار خان صاحب بیٹھے. ستار خان صاحب ابھی کل یا پرسوں واقعہ ہوا لاہور میں, موٹر بائک کے اوپر ایک کافی ایجڈ آدمی تھا, وہ ایک اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا تھا, فلائی اوور کے اوپر اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, وہ بیچارے اوپر سے گرے ہیں, دونوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے. جس طرح وہ ٹیسٹ کا لائسنسنگ کی بات کر رہے ہیں, میڈیکل ٹیسٹ بھی تو ہونا چاہیے, آئی سائٹ کا ٹیسٹ ہونا چاہیے انسان کو لائسنس دیتے وقت, اس کی آئی سائٹ کیسی ہے, اس کی ہیئرنگ کیسی ہے, اس کو سنائی دے رہی ہے ساؤنڈز آف ٹریفک کے نہیں. تو ہم تو یہ قاتل ڈبے خود ہم باہر نکال کے پھیر رہے ہیں دنیا میں. اچھا مبشر الرحمان صاحب, ایک وقت کا میں وہ بتاؤں گا, جب شہباز شریف پنجاب کا چیف منسٹر تھا تو سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا تھا. میں نے ایک بندے سے بات کی جو کہ شہباز شریف کے بہت قریب تھا. میں نے اس کو کہا, میں کہ یار سڑکوں کا جال بچھانا ٹھیک بات ہے, ترقی ہوگی, ذرا ہمیں آرام ملے گا لوگوں کو, لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ ٹریفک سینس اینڈ روڈ سینس. اگر آپ 3-3 4-4 لینے بھی بنا دیں گے, جب تک روڈ سینس اور ٹریفک سینس نہیں ہوگی, لین پورے لندن میں اتنی چوڑی لینز نہیں ہیں. اب وہ اگلی بات میں نے یہی کرنی تھی کہ لندن ہو گیا, امریکہ ہو گیا, کئی ایسے ممالک ہیں, کئی ایسے بڑے شہر ہیں جہاں اتنی لمبی چوڑی لمبی لینوں والی سڑکیں نہیں ہوتی, لیکن وہاں ٹریفک کا یہ مسئلہ نہیں ہوتا جو ہمارے ہاں ہوتا ہے. تو جب تک آپ ٹریفک سینس اور روڈ سینس, جو گاڑی چلا رہا ہے, موٹر سائیکل چلا رہا ہے یا بڑی گاڑی چلا رہا ہے, جب تک وہ روڈ سینس اور ٹریفک سینس نہیں استعمال کرے گا, آپ کسی کو نہیں کر سکتے. یہاں گاڑی چل رہی ہوتی ہے, سائڈ سے نکل گیا, دائیں سے نکل گیا, بائیں سے نکل گیا, پیچھے سے نکل گیا. اب تو یہ ہو گیا کہ اوپر سے بھی آ جاتے ہیں, پتہ نہیں چلتا کہ یہ گاڑی کہاں سے آ گئی, پتہ لگتا ہے کہ وہ اوپر سے آئی ہے آپ کے. اب اس میں جو آپ نے بات کی کہ آنکھوں کا ٹیسٹ, فلانا ٹیسٹ, میرا ایک چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک گلٹ میرے اندر بھی ہے کہ میں نے اسلام آباد سے لائسنس بنایا تھا. میں ابھی دفتر پہنچا ہی ہوں جہاں سے لائسنس ملنا تھا, تو میں نے کہا میرا کوئی ٹیسٹ ہوگا, مجھے گاڑی دیں گے, میں آگے چلاؤں گا, پیچھے چلاؤں گا, چکر لگاؤں گا, جیسے لوگ کر رہے تھے. وہ میرے ہاتھ میں میرا لائسنس دے دیا گیا. میں نے کہا یار میرا نہ ٹیسٹ ہوا ہے, نہ یہ وہ ہوا ہے, مجھے گاڑی تو چلانی آتی ہے, لیکن ٹیسٹ لینا تو آپ کا کام ہے. انہوں نے کہا خان صاحب آپ بہت بڑے آدمی. اس چکر میں لائسنس لے کے چلا تو گیا, لیکن دل میں میرے بات رہی کہ یار یہاں اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جیسے جو لوگ ہوتے ہیں جن کا ریفرنس بھی ہوتا ہے, کانٹیکٹ, تو سڑک پہ آپ کلر بن جاتے ہیں نا. تو وہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو شے مل رہی ہوتی ہے کہ جناب گڈی چلانا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کانٹیکٹ اور ریفرنس رکھنا آپ کے لیے ضرور ہے. اب وہ کتنے بندے ہوں گے جن کے لائسنس اس طرح بنے جیسے میرا لائسنس بنا تھا, کتنے بندے ہوں گے, بے شمار بندے ہوں گے نا جن کے کانٹیکٹس ہیں. اچھا جن کے کانٹیکٹس اور ریفرنس نہیں ہیں وہ بیچارہ چکر لگا رہا ہوتا ہے, وہ کئی دفعہ پاس ٹیکنیکلی ہو چکا ہوتا ہے, لیکن اس کی اناؤنسمنٹ ہونا یا اس کے ہاتھ میں لائسنس آنا وہ نہیں ہوتا. اس کے ذہن میں بھی آ رہا ہوتا ہے کہ یار میرا بھی کوئی کانٹیکٹ ہو, میرا بھی کوئی ریفرنس ہو, تو میرا ٹیسٹ لیے بغیر میرا لائسنس میرے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا. تو آپ نے جب تک یہ بڑی بڑی لمبی 3-3 4-4 لینوں والی رکھنی ہے آپ نے, تو روڈ سینس اینڈ ٹریفک سینس وہ گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے,
وہ ہم لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے. جس نے گاڑی چلانی ہے اسے نہیں پتا کہ یار یہ درمیان والی لین کس لیے ہے, ایکسٹریم رائٹ والی لین کس لیے ہوتی ہے, ایکسٹریم لیفٹ والی لین کس لیے ہوتی ہے. کئی دفعہ لوگ چلا رہے ہوتے ہیں جو ایکسٹریم لیفٹ پہ جن کو ہونا چاہیے وہ ایکسٹریم رائٹ پہ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں. اب درمیان والا ہی اگر پراپر پنشمنٹس ہو جائے نا, ایک تو بغیر لائسنس کے چلانے والے کو 3 راتیں تھانے میں گزار دینا, اور بغیر انڈیکیٹر کے لین بدلنے والے کو جو ہے وہ 10,000 روپیہ فائن کریں, ریڈ لائٹ توڑنے والے کو 3 دن کے لیے جیل میں ڈالیں, تو آپ کی 90% مسائل ختم ہو جائیں گے یہیں پہ. اور جس طرح کی گاڑی مینوفیکچر ہو رہی ہے, پورے مینوفیکچرز اور ان کے پورے عملے کو جو ہے نا انہی کی فیکٹری میں جیل کر دیں, سارے ٹھیک ہو جائیں گے. یہ آپ فائن کی بات کر رہے ہیں, باہر کی دنیا میں فائن بڑے خوفناک ہوتے ہیں. فائن ہوتا ہے کہ جی میں وہ بندہ ہوں جو 2,000 افورڈ کر سکتا ہے, اگر میرے پہ 50,000 کا فائن لگ جائے گا نا, لاکھ روپے کا لگ جائے گا, مجھے بھی 600 دفعہ سوچنا پڑے گا. اب وہ بتاتے ہیں کیپیسٹی ہمیشہ پوری دنیا میں اپلائی کیا جاتا ہے. یار آپ دیکھیں نا کہ فیروزپور روڈ لاہور ہے, اسے بائکرز لین بنی ہے, مجال ہے وہاں پہ کوئی بائک ہو. ہاں وہ مجھے 2-3 بندوں نے کہا کہ وہاں پہ بائک نہیں ہوتی, وہ ادھر فاسٹ لین میں جا رہی ہے. اب بجنی ہے, پھر وہ کسی ڈمپر کا بلیم آئے گا, کسی ٹرالے کا بلیم آئے گا, کسی گاڑی والے کا آئے گا. کہ ویسے اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جو باقاعدہ لین بنی ہے موٹر سائیکل کے لیے, یہ مجھے 2-3 لوگوں نے کہا, میں نے غور نہیں کیا اس پہ, کروں گا میں. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اس لین میں کیوں نہیں جاتے؟ یہ تو کوئی موٹر سائیکل والا شرلی آپ کو بتا سکتا ہے, میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے.